آپ کے ایک طرح سے پرانے دوست پی ایم ایل این کے پرانے دوست مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی جماعت اعتراض کر رہی ہے کہ جی یہ حکومت کی مذاکرات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پیچھے کوئی اور پس پردہ قوتیں ہیں، اشارتاً و مقتدرہ کا جو ہے وہ نام لیتے ہیں. سو کیا یہ مذاکرات ابھی بھی تیسرا، اور وہ کہتے ہیں کہ تاریخیں بھی جو آ رہی ہیں وہ حکومت کی طرف سے نہیں ہیں، وہ پس پردہ قوتوں کی طرف سے تاریخیں آ رہی ہیں. تو کیا ایسا ہی ہے؟ 16 جنوری کی تاریخ، پھر 17 کو القادر ٹرسٹ کا فیصلہ 190 ملین پاؤنڈ کا، تو کیا ایسا ہی ہے؟ تاریخیں کہیں اور سے آ رہی ہیں؟ رانس لال وفات صاحب، یہ کہنے میں تو کسی کو نہیں روکا جا سکتا. اب تاریخیں جو ہے وہ دے تو جج صاحب رہے ہیں. یہ جو مذاکرات کی تاریخ ہے وہ اسپیکر صاحب دے رہے ہیں. بیٹھ کے بات ہم کریں گے. جی تو باقی ان کے ساتھ کون کون ہے اور ہمارے ساتھ کون کون ہے، تو یہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کون ہے. یہ تو کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ کوئی بتانے والی بات ہے، سبھی کو پتہ ہے. اس کو ذرا الیبوریٹ کر دیں کہ ان کے ساتھ کون ہے اور ہمارے ساتھ کون ہے، ذرا الیبوریٹ کر دیجیے رانا صاحب. دیکھیں جی، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی اپنی جماعت ہے، اپوزیشن سے اور لوگ ان کے ساتھ ہیں. باقی جو لوگ ملک میں فتنہ چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں، افراتفری چاہتے ہیں، وہ سارے ہی انہی کے ساتھ ہیں. کوئی جو ہے وہ ان سے علیحدہ نہیں ہے. پورا ایجنڈا جو ہے وہ جن کا بھی ہے یہ، وہ سارے ان کے ساتھ ہیں. اور جو ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا چاہتے ہیں، ملک کی ترقی چاہتے ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، جو ملک میں امن چاہتے ہیں، وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں. اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل حکومت کے ساتھ ہے، اور حکومت کے ساتھ ہی ہوا کرتی ہے. کانسٹیٹیوشنلی ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، جی انہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوں گے؟ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ادارے جو ہیں وہ آخر 4 سال انہوں نے حکومت کی، تو 4 سال کس کے ساتھ تھے؟ انہی کے ساتھ تھے. سو اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اس وقت سیم پیج پہ ہیں؟ جی بالکل، یہ سیم پیج کی جو اصطلاح ہے وہ عمران خان صاحب نے ہی جو ہے وہ پیدا کی تھی. تو یہ بس سیم پیج ہی چل رہا ہے. ان کے ساتھ 4 سال ان کے ساتھ چلا ہے، اب ہمارے ساتھ چل رہا ہے. اور اس میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے کسی قسم کا؟ دیکھیں جی، کوئی چیز بھی جو ہے وہ اس دنیا میں حتمی تو نہیں ہوتی. چیزیں جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس ملک کی بہتری کے لیے جی اس وقت ملک جو ہے جس صورتحال سے دوچار ہے، جی وہ حکومت اور افواج پاکستان کا آپس میں اختلاف جو ہے وہ اب ہو نہیں سکتا. وہ اس ملک کی سالمیت کے لیے جو ہے وہ زہر قاتل ہوگا. اس وقت جو افواج پاکستان ہے ان کو کمزور کرنا یا ان کے ساتھ حکومت کا اختلاف کرنا جو ہے وہ ان لوگوں کو مضبوط کرے گا جو بلوچستان میں بسوں سے اتار کے لوگوں کو سڑک کے کنارے کھڑے کر کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو گولیاں مارتے ہیں. جی جو افغانستان سے تیار ہو کے آ کے یہاں پہ ہمارے 16 افسروں اور جوانوں کو شہید کرتے ہیں. یہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ فوج کے ساتھ لڑ کے فوج کو شکست دے کے تو وہ پھر حکومت حاصل کرے گا، ایسا نہیں ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ جو کہ بالکل نہیں ہوگا اور انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ افواج پاکستان کمزور ہوتی ہیں تو کوئٹہ میں کوئی جو ہے وہ نیشنلسٹ حکومت بنا لیں گے. حکومت وہ بنائیں گے جو پہاڑوں سے اتر کے آئیں گے، اور ادھر کے پی کے میں حکومت وہ بنائیں گے جو سرحد پار سے آئیں گے، اور وہ لوگ آگے لوگوں کو ذبح کریں گے. وہ کوئی یہاں پہ جو ہے وہ اس ملک کی ترقی اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام نہیں کریں گے. اس سے پہلے بھی جو وہ کرتے رہے ہیں سبھی کو معلوم ہے. تو اس لیے یہ وقت نہیں ہے کہ اس حکومت میں ایک حکومت جو ہے وہ کوئی اس قسم کا جو ہے وہ افراتفری اور انتشار کا خلفشار کا جو ہے وہ پیمانہ سامنے رکھتے ہوئے کام کرے ٹھیک اور ملک کو جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جائے. ٹھیک